بیسیکلی 1995 میں جوڈیشل سروس میں آیا اور 22 ایئرس تقریباً ہو گئے ہیں، اور اس وقت ایک نئے پروفیشن کو اختیار کرنے کا ارادہ ہے ایڈوکیسی کی طرف۔ بیسیکلی پیرنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، باہر بینچ جو ہیں وہ لازم و ملزوم تصور کیے جاتے ہیں۔ جہاں تک اس سٹیج پر آنے کا تعلق ہے اور قاسم علی شاہ صاحب سے روشناس ہونے کا جو تعلق ہے، بیسیکلی شروع سے ہی میری جو تھی تھوڑا سا ایپٹیچیوڈ وہ مائنڈ کے بارے میں، پڑھنے کے بارے میں، لیکن کوئی خاص کلیو نہیں مل رہا تھا۔ بکس جہاں بھی کہیں ہاتھ آتی کچھ پڑھنے کی کوشش کرتا، کچھ آدھی پڑھ کے چھوڑ دیتا۔ تو بائی چانس جو ہے ان کا ایک کلپ شیئر ہوا فیس بک پہ میری، تو جو پہلا میرا امپریشن تھا ان کا وہ کلپ دیکھ کر کہ یہی چیز تھی جس کی میں تلاش میں تھا۔ جس طرح ایک انسان کو کھوئی ہوئی چیز مل جاتی ہے، یا اس کے اندر ایک بلب روشن ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایک توانائی آ جاتی ہے، اس کے اندر اس کے ذہن میں ایک روشنی آ جاتی ہے، تو وہ اس چیز نے اس طرح کا کام کیا۔ اور پھر کچھ عرصے کے بعد میں نے تلاش کی ان کی یوٹیوب پہ، تو مختلف قسم کے ان کے لیکچرز جو تھے مجھے سننے کا اتفاق ہوا، اور پھر اسی طرح کرتے کرتے انہوں نے فیس بک پہ ہی میرے ساتھ ایڈ ہوئے، تو انہوں نے 7 ہیبٹس جو تھیں ان کا ایک لنک شیئر کیا اردو میں۔ تو وہ میں جیسے جیسے پڑھتا گیا، میرا ویژن، میری فہم و فراست، میرا سوچنے کا انداز، میرا دنیا کو دیکھنے کا انداز، میرا اپنے آپ کو دیکھنے کا انداز، معاشرے کو دیکھنے کا انداز، وہ تبدیل ہوتا گیا، اور مجھے حقیقت میرے اوپر اشکارا ہونا شروع ہوگی کہ یہ کس طریقے سے آپ جو ہے اپنے آپ کو بدل کر اس معاشرے میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو پھر اس کتاب سے، اس بک سے اتنی محبت ہوگی کہ میں نے اسے کئی دفعہ پڑھا ہے، انگلش، اردو، آڈیو کے ذریعے اس کو سنا، تو کرتے کرتے پھر لکھنے کی خواہش جنم لی۔ قاسم علی شاہ صاحب سے رابطہ ہوا، ٹیلی فونکلی پہلے رابطہ ہوا، تو انہوں نے کہا جی یہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہوگی اگر آپ اس کو لکھ لیں اور اس کو عام فہم زبان میں ہو اور عام کاری کے نقطہ نظر سے ہو، جو اسے بڑی آسانی سے کم وقت میں اس کے پورے جو ہے اس کو خلاصے کو سمجھ لیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کروانا تھا، جس میں قاسم علی شاہ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کے روپ میں بھیجا۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، رہنمائی دکھائی، نظر ثانی کرتے رہے، وقتاً فوقتاً مشورے دیتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بک جو تھی اس کی تکمیل مکمل فرمائی۔ تو یہ میری جو تھی اس طرح ان کے ساتھ، قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ میرا رابطہ ہونا، ان کا فیس بک پہ اپنا کلپ شیئر کرنا، اور پھر جب میں ان کو پرسنلی ملا اس سلسلے میں، تو جتنی حوصلہ افزائی انہوں نے کی اور جتنا اپریشیٹ کیا، کیونکہ ہر انسان کے، اگر کسی انسان کی اگر آپ پیٹھ پہ تھپکی دے دیں تو وہ انسان اپنے سے کئی گنا کام کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے اس چیز کو بڑا اپریشیٹ کیا، مجھے آگے بڑھانے میں، مجھے موٹیویٹ کرنے میں، راستہ دکھانے میں، مشکلات کو حل کرنے میں جو اس سلسلے میں تھیں، پھر کتاب کو ارشاد کروانے میں، اس کی ترویج میں، ہر موقع پر انہوں نے میری ہمت بھی کی اور ساتھ رہنمائی اور نظر ثانی بھی فرماتے رہے۔ تو اس طرح اس کتاب کا مرز وجود میں آئی، اور میں قاسم علی شاہ صاحب اور ان کی پوری ٹیم اور قاسم علی فاؤنڈیشن کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس چیز کو پروموٹ کیا۔ دیکھیں، اگر آپ کسی انسان کا کریں ڈیفینیشن، تو ہی از دی سم آف ہز ہیبٹس، کہ وہ اس کا مجموعہ ہے، جو عادات ہیں اس کا جو مجموعہ ہے، وہ اس کے خیالات بھی ہیں، وہ اس کے افکار بھی ہیں، اور وہ بذات خود بھی ہے۔ تو کسی ہیبٹس کین میک یو، ہیبٹس کین بریک یو۔ تو اگر آپ جو ہیں عادات، اچھی عادات سوچیں گے، مثبت عادات آپ کے ذہن میں ہوں گی، یہ اسی طرح کہ جس طرح فریزر میں آپ نے اچھی اشیاء رکھی ہوئی ہیں، گلی سڑی چیزوں کو ہٹا کر، تو
تو اسی طرح آپ نے جو بری عادات ہیں ان کی جگہ اگر آپ اچھی سوچ اچھی عادات رکھیں تو آپ کی زندگی جو ہے وہ گل و گلزار بن سکتی ہے۔ انہی عادات کی بدولت اسی ایموشنل انٹیلیجنس کو کنٹرول کر کے لوگوں نے ایسے کارنامے سر انجام دیے ہیں جن کو انسانی عقل تسلیم نہیں کرتی۔ تو یہ ان کی عادات تھی، کام کرنے کی جستجو تھی، آپ نے کام کے ساتھ لگن تھی، معاشرے میں کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے تھے، بگر دین لائف کچھ کام کرنا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے نہ صرف اپنے لیے کوئی تبدیلی پیدا کی، نہ صرف اپنے خاندان کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے وہ ایک رحمت اور ایک تبدیلی کا باعث بنی۔ تو یہ عادات ہی ہیں جو معاشرے میں اہم رول، ایک شخص کی زندگی میں اور معاشرے میں اہم رول ادا کرتے ہیں۔ اچھا سر، آج آپ کے خیال میں معاشرے میں قاسم علی شاہ جیسے لوگوں کی اور قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن جیسے پلیٹ فارمز کی کتنی ضرورت ہے جو لوگوں کی کیپیسٹی بلڈنگ پہ کام کریں؟ بیسیکلی یہ کنسیپٹ جو ہے وزڈم لٹریچر کا، ویسٹ میں تو اس میں بہت کام ہوا ہے، اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ سرونٹ اور ماسٹر کے درمیان ریلیشن شپ بہتر ہیں، سوسائٹی میں جو افراد ہیں وہ بہتر طریقے سے ایک ٹیم ورک کی حیثیت سے کام کرتے ہیں، ان کے خاندان جو ہیں وہاں پر اس چیز کو سمجھا اور سنا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ کنسیپٹ ذرا نیا سا لگ رہا تھا، لیکن چونکہ ابھی اس موجودہ پوزیشن میں کے پی کے سے بلانگ کرتا ہوں اور میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ وہاں پر بھی قاسم علی شاہ صاحب کی بڑی فالوئنگ ہے اور لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں، اس کو سوچ رہے ہیں، اور نہ صرف جب آپ کسی اس طرف آتے ہیں تو پھر آپ اپنی ذات سے بالاتر ہو کر سوچتے ہیں، آپ اپنی ذات کے بارے میں نہیں سوچتے بلکہ پوری سوسائٹی کے بارے میں سوچتے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو بنی نوع انسانیت کا ایک حصہ تصور کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جب آہستہ آہستہ تبدیلی واقعہ ہوگی سوچ میں، کیونکہ یہ ذہن کو تبدیل کر رہی ہیں، اور جب ذہن تبدیل ہوتے ہیں وہ پھر آگے مزید ذہنوں کو تبدیل کرتے ہیں، تو پھر یہ چین ری ایکشن ہوتا ہے، جیسا ایٹم بم جو ہے وہ پھر ملٹی پلائی کرتا رہتی ہیں یہ چیزیں۔ تو اس کا ابھی بڑا ریپل ایفیکٹ ہو رہا ہے، ایک سے دوسرے سے یہ ایک شمع سے شمع جلتی جا رہی ہے۔ تو قاسم علی شاہ صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ اس معاشرے کا سرمایہ ہے، اس معاشرے کی کنٹریبیوشن میں جو ان کا حصہ ہے ان کو الفاظ میں نہیں بتایا جا سکتا۔ اور جہاں تک قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن ہے، اگر میں اتنے کم عرصے میں، کیونکہ اگر یہ فاؤنڈیشن نہ ہوتی تو شاید میں پوری زندگی بھی اس اسٹیج پر نہ پہنچ سکتا، لیکن انہوں نے مجھے حوصلہ دیا، میرا ہاتھ پکڑا، پھر اتنے بڑا پلیٹ فارم پہ مجھے انٹروڈیوس کیا، میری حوصلہ افزائی پبلک کے سامنے کی، اور میرے اندر جو ہے میری روح کے اندر وہ چیز اتر چکی ہے۔ تو یہ قاسم علی شاہ صاحب کی جو یہ کنٹریبیوشن ہے اور قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کی جو کنٹریبیوشن ہے، جس میں وہ جو ہیں وہ ایک نئی نسل کو، نئے پودے جو ہیں وہ لگا رہے ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے پورا یقین ہے کہ جس طریقے سے وہ ان کی آبیاری کر رہے ہیں اس نئے خیالات کی، نئے پودوں کی، تو یہ ایک دن گل و گلزار بنے گا، یہ پورا ملک گلستان بنے گا، اور اس سوسائٹی میں بڑی انقلابی تبدیلیاں آئیں گی، کیونکہ آپ جو ہے مصنوعی تبدیلی نہیں لا سکتے، آپ کو مائنڈ سیٹ لوگوں کی تبدیل کرنے ہوں گے۔ تو جب آپ ہمیں اپنی اہمیت کا پتہ لگے گا، اپنی سیلف اویئرنیس ہمارے اندر ہوگی، تو پھر ہم اپنی مینجمنٹ بھی کر سکتے ہیں، پھر ہم ریلیشن شپ مینجمنٹ بھی کر سکتے ہیں، دوسروں کے ساتھ تعلقات کو بہتر کر سکتے ہیں، اپنے ملک کے ساتھ محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اپنے ساتھ محبت پہلے کرنا سیکھتے ہیں، پھر لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، سوسائٹی کے ساتھ کرتے ہیں، تو آپ کا جو مقصد ہے وہ نکھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ تو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں جو انہوں نے ابھی کام شروع کیا ہے، مجھ جیسے ایک ناچیز شخص کو انہوں نے یہاں پر لا کر بٹھایا، تو اس طرح کئی اور انہوں نے پودے لگائے ہوئے ہیں جو جگہ جگہ جو ہے ان کے پیغام کو پھیلائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی مجھے بڑا یقین ہے کہ اس سے ایک بڑی زیادہ انقلابی تبدیلی رونما ہوگی۔